Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is Tale of Two Cities by Charles Dickens. Charles Dickens was born in 1812, and when he was quite young, 12 years old boy, his father was under the debt. قرضے کے نیچے آ گیا تو مادر نے اسے ایک شو پالش والی فیکٹری میں بھیج دیا. شو پالش والی فیکٹری میں بھیج دیا تو وہ اپنے ایکسپیرینسز کو یاد رکھتا ہے. اور چارلس ڈکنس ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جو اپنی ماں کو کبھی معاف نہیں کر سکے, جیسے کہ ترگنیف ہے, سلویا پلیتھ ہے, اس کے علاوہ چارلس ڈکنز ہے. یہ چند لوگ ایسے ہیں جو اپنی مادر کو کبھی معاف نہیں کر سکے. چارلس ڈکنز بھی کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو اس لیے معاف نہیں کر سکا کیونکہ جب ہمارے اوپر سے قرضہ بھی ختم ہو گیا تھا تو اس وقت بھی میری ماں مجھے اس شو پالش والی فیکٹری میں بھیجتی رہی تھی. پاورٹی کے ایکسپیرینسز اسے بہت اچھے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم لاس اسٹرکن بھی ہے, لو اسٹرکن بھی ہے, بہت ساری مریضوں کا شکار بھی رہا ہے. کیریئر کا آغاز ایک میگزین, ایک ادارے سے شروع کیا, پھر اس کے بعد ایز اے رائٹر سامنے آیا ہے. چارلس ڈکن کی سب سے اچھی خوبی جو ہے ایز اے ناولسٹ وہ یہ ہے کہ ہی از اے کریکٹر کریٹر. وہ کریکٹر بہت اچھے بناتا ہے, یہ اس کی خوبی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں پلاٹ بھی بہت اچھا بیان کرتا ہے, لکھتا ہے, بناتا ہے, نٹ کرتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم پلاٹ کے علاوہ وہ ہسٹوریکل ٹچ بھی اچھے دیتا ہے, ہیومر بھی اچھا کریٹ کر لیتا ہے, مورل بھی رکھتا ہے, اور پھر اس کا ناول لکھنے کا ایک مقصد بھی سامنے آتا ہے. یہ ہے چارلس ڈکنس. کلیئر؟ لو افیئر بھی ہیں اس کے, آٹو بایوگرافیکل کچھ پوائنٹس بھی آ جائیں گے اس کے اندر. اس کے بعد ٹیل آف ٹو سٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہمیں فرینچ ریولوشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا پارٹ یا ہمارے کریکٹر کی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے اس فرینچ ریولوشن کی نظر ہو جاتے ہیں, یا بہت سارے پرابلمز جو کہ فیس کرتے ہیں کریکٹرز وہ فرینچ ریولوشن سے ایمرج ہوتے ہیں, ابھرتے ہیں وہاں سے. فرینچ ریولوشن آپ نے سنی ضرور ہوگی, انقلاب فرانس. پاکستان کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں دیر شوڈ بی فرینچ ریولوشن. فرینچ ریولوشن ایک خون خوار قسم کی ایک انقلاب تھا, ریولوشن تھی, جس کے اندر تمام ڈیوکس کو, کنگس کو پکڑ لیا گیا تھا اور ان کو ذبح کر دیا گیا تھا. ان کے بچوں کو بھی ذبح کر دیا گیا تھا. نیئر اباؤٹ 40,000 لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے, ان کے سر اتار دیے گئے تھے, جتنے بھی امیر لوگ تھے, عمرہ تھے. یہ فرینچ ریولوشن آنے کی وجہ کیا ہے؟ فرینچ ریولوشن آنے کی وجہ ظاہری بات ہے وہاں کے سرکمسٹینسز ہیں. کیا سرکمسٹینسز تھے؟ اس دور کے اندر ایک تو لا نہیں تھا, اس کے علاوہ وہاں پر جو پریسٹ تھے, جو پولیٹیشنز تھے, یہ تمام لوگ اپنا کام صحیح طرح سے کر نہیں رہے تھے. ٹیکسز بہت ہائی تھے فارمرز پر, پاورٹی بہت زیادہ تھی, اور انٹلیکچوئل ایکسائٹمنٹ بھی موجود تھی ایٹ دا سیم ٹائم. پاورٹی تھی, مسائل تو تھے, لیکن اس وقت ذہنی عقلی نمو بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی. عقلی نمو چل رہی ہوگی تو لوگ راستے تلاش کریں گے اور ریولوشن آ جائے گی نا. تو حالات بہت برے تھے. کنگ لیاس اور کوئین میری وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے بھی کوئی خاص کام کارکردگی نہیں دکھائی, جس کی وجہ سے حالات بدترین ہوتے گئے. پوری اسٹیٹ میں پرابلم آتے گئے. تو ظاہری بات ہے لوگوں نے تلاش کی راستے کہ کس طرح سے ان عمرہ سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. ایک بات. دوسری, رینیساں کا بھی ایلیمنٹ تھا. رینیساں, جسے رینیساں کا آپ نے پڑھا ہوگا, چاثر میں بھی رینیساں کا ذکر. ہاں, رینیسنس جسے آپ کہتے ہیں وہ رینیساں ہے اصل میں. کیا رینیساں ایج, یہ ایک ایج ہے 14 سینچری سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ. تو یہ رینیساں ایج آنے کی وجہ سے ری برتھ ہو گئی ہے, لوگ ریلیجن سے دور ہوتے جا رہے ہیں,
اور اولڈ اتھارٹیز کو نگیٹ کر رہے ہیں، اولڈ اتھارٹیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ موجود ہے کہ باقی دنیا کے اندر بھی اولڈ اتھارٹیز کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے علاقے میں تو بہت بڑے بڑے ظالم فیوڈل ڈیوک ارسٹوکریٹ بیروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی توڑنا چاہیے، ہمیں ان کو بھی ریجیکٹ کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ یہ بھی پیچھے سے ایک پش آ رہا تھا اس کو، لیکن ایک اور وجہ بنی فرینچ ریولوشن کے آنے کی، ایک اور حوصلہ افزا چیز جو ثابت ہوئی وہ تھی امریکن سول وار۔ امریکن سول وار جو ہے وہ 1775 میں شروع ہوئی تھی، 1775 میں، اور اینڈ ہوئی تھی 1783 میں۔ جسٹ یہ 8 سال کی ایک ریولوشن ہے جو امریکہ میں آئی تھی۔ وہ کہانی یوں ہے، کولمبس گیا، امریکہ دریافت کیا، سارے انگریز وہاں پہنچ گئے امریکہ میں وہاں پر کام ہونا شروع ہو گیا، وہاں پر لوگ بسنا شروع ہو گئے، لیکن امریکہ واز انڈر دا رول آف انگلینڈ۔ جتنے بھی وہاں سے ذخائر نکلتے تھے ان پر ٹیکس انگلینڈ کو جاتا تھا۔ سونے کے ذخائر، ہاں، سونے کے ذخائر تھے، باقی بھی معدنیات تھے۔ اب وہاں پر ذخائر تو جا رہے تھے وہاں پر۔ اب جب یہ 18 سینچری ہے، یعنی کہ 1775 کا پیریڈ آتا ہے جب، تو لوگ وہاں پر انگریز ہی کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم برسوں سے 400 سالوں سے یہاں بسے ہوئے ہیں، یا 300 سالوں سے یا 200 سالوں سے یہاں بسے ہوئے ہیں، اور یہاں ہم کماتے ہیں، تو انگلینڈ کو کس چیز کا ٹیکس دیں؟ اب تو ہمارا یہ ملک ہے امریکہ، تو انگلینڈ سے تعلق ختم کیا جائے۔ مذہب سے لوگ ویسے کٹ آف ہو گئے تھے، تو وہ پیچھے جو رومن کیتھولک چرچ تھا اس کے ساتھ تعلق ویسے ویک ہو گیا تھا، وہاں وہ اپنی روٹس بنا چکے تھے جو انگریز وہاں پہنچ گئے تھے، تو انگلینڈ کے ساتھ رابطہ توڑا گیا۔ لیکن کچھ وہاں پر لائل کمیونٹیز تھیں انگلینڈ کی جو کہتے ایسا نہیں ہوگا، انگلینڈ والے ہی ہمارے باپ ہیں، وہیں ہمارا اصل وطن ہے، ان کو ٹیکس دینا چاہیے۔ ایک ریولوشن چلی، سول وار اسے کہتے ہیں، بہت بڑا جھگڑا پیدا نہیں ہوا تھا، بس وہ زبانی کلامی سب کچھ ہوا تھا، تو اس کے اندر کچھ مسائل آئے بھی تھے، لیکن بہرحال ان کو آزادی مل گئی، یعنی کہ امریکہ آزاد ہو گیا تھا۔ تو امریکہ آزاد ہوا کب ہوا؟ 1783 میں۔ اور فرینچ ریولوشن جو آ رہی ہے، فرینچ ریولوشن آ رہی ہے یہ 1789 سے 1793، یہ 4 سال بنتے ہیں۔ 1789 امریکہ کی سول وار 1783 میں ختم ہو رہی ہے، اور یہاں 1789 میں فرانس کے اندر ریولوشن سٹارٹ ہو رہی ہے، 6 سال بعد ان کو حوصلہ ہو گیا۔ تو میں نے سارا منظر اور بیک گراؤنڈ فرینچ ریولوشن کا بیان کر دیا ہے، سمرائز کر دیتا ہوں دوبارہ۔ فرانس کے اندر ریولوشن آئی تھی، جو برو بیٹن تھے، یعنی کہ جو مظلوم طبقہ تھا وہ یونائٹڈ ہو گیا تھا، اور انہوں نے ظالم طبقے کو پکڑ کر ذبح کر ڈالا تھا۔ کلیئر؟ یہ فرینچ ریولوشن تھی۔ کلیئر؟ اس دروازے کو ذرا کلوز کر دیں تاکہ انسیکٹس نہ آئیں۔ ناؤ فرینچ ریولوشن کا آپ نے ایک سین دیکھ لیا۔ ناؤ